کے اندر ہوتی ہیں اس میں دلیل نہیں مانگی جاتی، محبت کے اندر دلیل نہیں مانگی جاتی. اور ویسے بھی شریعت جو ہے بہت وسیع ہے، جو بھی مسئلہ ہو شریعت حل کر دیتی ہے. دنیا کے اندر کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو شریعت جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے، کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے، کسی چیز کو مکروہ کہنے کے لیے دلیل چاہیے. اگر دلیل نہیں ہے تو خالی دعویٰ، وہ خالی دعوے بغیر دلیل کے شیطان کے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ان کو. اور شریعت دلائل کے ساتھ ہے، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ اس کے اندر حل ہو جاتا ہے. اشیاء میں اصل اباحت ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کی اصل ہے جائز ہونا، ہر چیز دنیا کے اندر جائز ہے، لیکن جو اللہ نے قرآن میں حرام کر دی وہ حرام، کیونکہ اشیاء جتنی بھی ہیں ان کے اندر اصل کیا ہے؟ جائز ہونا ہے، کہ ہر چیز جائز ہو. لیکن پابندی جب اللہ کی طرف سے لگی وہ ناجائز ہوگی. جیسے شراب کا آ گیا نا قرآن میں، سود کا آ گیا قرآن میں کہ ناجائز ہے، حدیث میں آ گیا، بس ناجائز ہوگی. جب پابندی لگ گئی تو ماننا پڑے گا کہ یہ حرام ہے. تو جس میں پابندی نہیں ہے وہ سب اپنی اصل کی وجہ سے جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کوئی بندہ اب حرام کہے گا کسی چیز کو تو قرآن سے دلیل دے گا، نہیں تو حدیث سے دے، نہیں تو اجماع امت سے دے، نہیں تو قیاس سے دے. نہیں دے سکتا تو پھر اس کا دعویٰ مردود ہے، ہم نہیں مانتے. مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. درود پاک ہے، ہم اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں. تو کچھ نہیں پڑھتے، نہ پڑھو، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے تم کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا ناجائز ہے یا بدعت ہے یا حرام ہے. آپ جو بھی کہو گے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. یہ دلیل ہرگز نہیں بنتی کہ صحابہ نے اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا. صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا. یہ بات آئے تو آج تو پھر آپ چل بھی نہیں سکتے. آپ جو کام کر رہے ہو وہ صحابہ نے کیے ہوئے ہیں جی. تو جب درود کی باری آئی اس وقت تمہیں صحابہ یاد آ گئے، تمہیں زمانہ حضور کا یاد آ گیا. جب میلاد کا ٹائم آئے، میلاد کی بات ہو، تمہیں حضور کا زمانہ یاد آئے. اپنی جو کام کر رہے ہو تم شریعت کے مطابق اور صحابہ کے دور کے مطابق کر رہے ہو. اگر دونوں کو پھر دیکھو نا تم جی بھی نہیں سکتے. تم سارے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک حرام کام میں مبتلا ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پھر. اس لیے کہ اگر تم ناجائز کہو گے تو اس کے لیے تمہیں دلیل دینی پڑے گی. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اذان کے بعد درود پڑھنا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ اذان کا حصہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ درود پاک اذان کا حصہ ہے. اذان کب ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اذان کا حصہ نہیں ہے. آخر میں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ تو نہیں نہ کہتے اونچی آواز سے اسی طرح، کیونکہ محمد رسول اللہ اذان کا حصہ نہیں ہے. لیکن آہستہ آواز میں کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں. اور اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں. جب محمد الرسول اللہ آپ کہتے ہیں تو اس وقت کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو اذان کا حصہ نہیں ہے. درود پاک پڑھو تو کیوں کہتے ہو؟ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں، یا ایسے شروع ہو جاتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ. بسم اللہ اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے. اگر کسی بندے نے بسم اللہ پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ کسی کو ناجائز کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ایسے ہی خواہ مخواہ کسی پر ناجائز کا، کفر کا، شرک کا، بدعت کا فتویٰ لگانے کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. لگاؤ گے تو تم پہ لگے گا، دوسرے پہ نہیں لگے گا. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کافر کہے، حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی کو کافر کہے، اگر تو وہ بندہ کافر ہے تو پھر تو وہ کافر اس پہ فتویٰ لگے گا.
اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے تو جس نے کافر اس کو کہا ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. اس لیے نہ آپ کسی کو اس طرح کی باتیں کہو، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت اور اتنی اتھارٹی ہے. تو خام خواہ ناجائز اور بدعت اور حرام ان چیزوں سے نکلیں، حضور کی اتباع کی طرف. حضور کی اتباع میں عافیت ہے. حضور سے محبت کے اندر دلیل نہیں مانگی جاتی. انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائیں، کتنے لکھی ہے بھائی؟ لکھا ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو لکھا ہوا بھی ملے گا. محبت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کر دی جاتی ہیں کیونکہ قرآن حدیث منع نہیں کر رہا ہوتا. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جب کاٹے جاتے تھے نا بال منہ مبارک زلف مبارک کے، اور حضور وضو فرماتے تو صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جس طرح وہ شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں نا، اس طرح حضور کے گرد وہ دیوانے تھے حضور کے. اور جب وضو حضور کر رہے ہوتے تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ وہ کتنے قریب ہوتے تھے، وہ کتنے زیادہ ہوتے، اور ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھتے، پانی کا قطرہ نیچے نہ گرے. یہ قرآن کے اندر نہیں آیا، یہ پیار اور محبت ہے. اس کے اندر دلیل نہیں مانگی جاتی، اور حضور نے منع نہیں کیا ہے کہ کر دو پہ. بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا یہ شریعت ہے؟ وہ وضو کرن دے مجھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا یہ جائز ہے اور یہ محبت میں کر رہے ہیں. اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی سے ہاتھ ملا کے اپنے جسم پر مال لیتے تھے. کمال محبت کی. ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں تو کتنے لکھے ہے. اس لیے ہر چیز کسی کو ناجائز حرام کہنے کے لیے دلائل چاہیے، ایسے کسی کو نہیں کہنا چاہیے.